أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا طلسم ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور حضرت اقدس حضرت مولانا محمد شکیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور انہی کے معاون خاص حضرت اقدس قاری ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ زید مجدہ، جن کی شفقتوں محبتوں اور جد و جہد نے مجھے آپ کے سامنے لا کر بٹھایا. میرے عزیز نوجوانوں اور دوستوں، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے حضرت اقدس قاری محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب ایوبی مسجد آزاد گارڈن. یوں تو پورا اسٹیج علماء کے جمع غفیر سے لبریز ہے. میرے نوجوان بھائیوں اور عزیز دوستوں، آپ کے اس مدرسے کا سالانہ اجلاس عام مدرسہ اسلامیہ عربیہ دارالقرآن کا سالانہ اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے.
میرے عزیز نوجوان دوستوں اور بزرگوں، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر دور کے اندر مبعوث کیے جانے والے پیغمبر اور رسول کے متبعین نے اپنے نبی سے محبت کی ہے، مگر تاجدار خیر الامم کے جانثاروں کی جانثاری کی مثال اس پوری تاریخ عالم کے اندر کہیں نہیں مل سکتی۔ ہاں، جو شخص بھی رسول بطحا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اس کے رگ و ریشے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح سے پیوست ہو جایا کرتی تھی، اس طرح سے پیوست ہو جایا کرتی تھی کہ ہاں میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت اس کی محبت کو چھین نہیں سکتی تھی، اس کی محبت کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، ایک ادنا سے ادنا صحابی پیغمبر جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ داری نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قرابت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں، جب وہ ایمان لے آتے اور اپنی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا کرتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح دیوانے اور سچے عاشق بن جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو جاتی تھی اور ایسا نشہ چڑھ جاتا تھا کہ میرے نوجوانوں، دنیا کی ساری مصیبتیں اور دنیا کی ساری قرابتیں اس کے لیے ہیچ ہو جایا کرتی تھی۔ ہاں، اور آگے بڑھیے، ایمان لانے کے بعد ان کی زبانوں پر، ان کی لسانوں پر صرف ایک ہی نام کی رٹ ہوا کرتی تھی۔ آؤ نوجوان، دیکھو وہ نام کیا تھا، وہ نام تھا محمد، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صحابہ کرام کی زبانوں پر ایمان لانے کے بعد صرف ایک ہی نام کی رٹ ہوا کرتی تھی، وہ نام کیا تھا، وہ نام تھا محمد۔ کہ اب طریقہ ہوگا تو صرف محمد کا، اب اگر قانون ہوگا تو صرف محمد کا، اب اگر حکم چلے گا تو صرف محمد کا۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جایا کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، اور خون کی آخری قطرے تک غلامیت کے اندر کوئی شکن، کوئی پھٹن نہیں آتی تھی۔ میرے نوجوانوں، یہی وہ بے مثال محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں، جس محبت نے ذرے کو آفتاب بنا دیا تھا، جس محبت نے ادنا کو اعلیٰ بنا دیا تھا، قطرہ تھا بوند ہو گیا، بوند تھی لہر ہو گیا، لہر تھی موج بن گیا، موج تھی دریا بن گیا۔ ابو بکر تھے صدیق اکبر بن گئے، عمر تھے فاروق اعظم بن گئے، عثمان تھے جامع القرآن بن گئے، علی تھے حیدر کرار بن گئے، بلال حبشی غلام تھے دنیا کے امام بنے۔ اور نوجوان آگے بڑھ کر سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خالق کائنات کی زبان میں ان صحابہ کرام کو، ان لوگوں کو کس چیز کا خطاب ملا ہے اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کے راستے پر ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر ان لوگوں نے اپنے نام کو روشن کر دیا۔ میرے نوجوان دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، جب یہ لوگ دربار رسالت میں حاضر ہوتے تو کیفیت کیا ہوتی تھی؟
طریقہ کیا ہوتا تھا اسی کو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم، کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ، آج ہی وہ لوگ ہیں قلوبہم، جن کے دلوں کا امتحان، جن کے قلوب کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کے اندر لیا ہے؟ للتقوی، تقوی کے اندر لیا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ انہی لوگوں کے لیے یعنی صحابہ کرام کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور آگے چلیے، ترمذی شریف کی روایت ہے اذا تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطرق جلساؤه كأنهم على رؤوسهم الطير، کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کیا کرتے تھے، کچھ گفتگو کیا کرتے تھے، تو تمام کے تمام صحابہ کرام ادب سے نگاہوں کو جھکا لیا کرتے تھے۔ کأنہم علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ میرے نوجوانوں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ادب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ احترام تھا پیغمبر کا۔ میرے نوجوانوں، یہ ادب یہ احترام کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے اس لیے کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل و جان اور آل و اولاد سے بھی زیادہ محبوب تھے، اور عقیدت و محبت انسان کو ادب کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ علی بتلاؤ تمہاری محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے فرمایا بخدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو فرزند و مادر سے بھی زیادہ محبوب اور اس سے بھی کہیں زیادہ پیارے تھے، جس طرح کہ ٹھنڈا پانی پیاس آدمی کو محبوب ہوا کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو محبوب تھے۔ اور آگے بڑھ کر دیکھیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی پیارا نہیں تھا، مگر ہاں میرے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال اس قدر تھا کہ میں آنکھ بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے نوجوان اور آگے بڑھیے، جب لات و عزا کے پجاریوں نے اللہ کے لاؤلے نبی رحمت للعالمین کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب کی تاریکی میں، رات کی تاریکی میں اپنے یار، اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر اپنے محبوب وطن مکہ المکرمہ کی سرزمین سے کوچ فرما رہے ہیں۔ ہاں رات کا بھیانک وقت تھا، راستہ تاریک تھا، زمین پتھریلی تھی، جب آپ چلتے تھے تو آپ کے قدم مبارک کو نوکیلے پتھر سے چوٹ لگتی تھی اور آپ کو سخت تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ یہ دیکھ کر عاشق رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ پریشان ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ پھٹ پڑتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، بیتاب ہو کر آپ کو اپنے کندھے پر بٹھا
اٹھا لیا جاتا ہے، اور جب غائب سور تک پہنچے اور آپ نے وہاں پر ٹھہرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف رکھیے تاکہ میں پہلے غار کو صاف کر آؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر داخل ہوتے ہی اور تمام تکلیف دینے والی چیزوں سے غار کو صاف کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے جس کو بند کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں ملتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پاؤں اس سوراخ پر رکھ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا۔ آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے اور تھکے ماندہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر سو گئے۔ اسی دوران ایک زہریلے سانپ نے ابو بکر کے پاؤں میں کاٹ لیا جس سے آپ کو سخت تکلیف پہنچی ہے۔ آپ پورا بدن زہر آلود ہے اور زہر کی بنا پر آنکھیں اشکبار ہے، مگر پیروں کے اندر کوئی جنبش نہیں ہے، پیروں کے اندر کوئی ہلن نہیں ہے، پورا بدن زہر آلود ہے، مگر زبان پر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ تمام کی تمام مشقتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے برداشت کر رہے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے اندر خلل پیدا نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں۔ آمنہ کا لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کو دیکھا، ماجرے کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں پر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس کی وجہ سے ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، یہ تھی صحابہ کرام کے ساتھ صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو ہر وقت نچھاور کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثاری کا واقعہ اس شخص کا ہے جو خلیفہ اول بن کر اس دنیا کے اندر نمودار ہوئے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے محسن اور اسلام کے سب سے بڑے ہمدرد اور خیر خواہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک عام صحابی کے اندر بھی اسی طرح سے پیوست ہوا کرتی تھی، ہاں جس طرح سے اکابر صحابہ کے اندر تھے۔ اور دیکھیے زید بن دسنا ایک صحابی رسول ہیں، ہاں جن کو کفار مکہ نے پکڑ لیا تھا اور قریش نے ان کو قتل کرنے کے لیے خرید لیا تھا۔ جب ان کو سوری دینے کے لیے چلے تو سفیان بن حرب نے ان سے کہا، زید تمہیں خدا کی قسم ہے، بتلاؤ کیا تم چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوری دی جائے اور تم اپنے گھر کے اندر آرام سے سوتے رہو؟ زید نے کہا، خدا کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری رہائی کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اندر کوئی کانٹا بھی لگے۔ ابو سفیان یہ جواب سن کر حیران رہ گئے اور بے اختیار بول اٹھے کہ میں نے آج تک کسی کو ایسی محبت کرنے والا نہیں دیکھا جس طرح کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ اصحاب نبی میں سے مردوں کا حال بیان کیا تھا، مگر قربان چاہیے اس پیغمبر رسول پر جن پر عورتیں بھی دل و جان سے قربان تھی۔ ہاں، جس عورت نے ایک مرتبہ بھی کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والی بن جایا کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر اپنی ماں باپ، بھائی بہن، شوہر اور متاع عزیز سب کچھ قربان کر دیا کرتی تھی۔ اور آگے بڑھیے میرے بھائیوں، مدینہ منورہ کے اندر جب جنگ احد کی لڑائی شروع ہوئی، یہ جنگ احد آپ تھوڑی سی تاریخ بھی یاد رکھتے ہوئے چلے۔ جنگ احد 17 شوال 3 ہجری 23 مارچ 625 عیسوی کے اندر ہوئی۔ مدینہ منورہ کے اندر جب جنگ احد کی لڑائی شروع ہوئی تو مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر احد کا پہاڑ ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر شریک ہے۔ ہاں، مدینے کے اندر یہ بات مشہور ہو جاتی ہے، یہ بات فیمس ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ خبر غلط تھی لیکن مشہور ہو گئی۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو بنو دینار کی 90 سال کی ایک بوڑھی عورت جس کے باپ، بھائی اور شوہر جن کے اندر شریک تھے، ہاں وہ بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی مدینے سے باہر نکل رہی ہے۔ ہاں، کسی نے اس عورت کے کان میں جا کر کہا، اے اما جان بتلاؤ کیا تمہارا نام ام عمارہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں میرا نام ام عمارہ ہے۔ اس آدمی نے کہا، اے اما جان تمہارا بھائی میدان جنگ کے اندر شہید ہو چکا ہے، لیکن عورت اسی طرح چلی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کسی نے اس کے باپ کی شہادت کی خبر دی، لیکن وہ اسی طرح چلی جا رہی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اس کے شوہر کی شہادت کی خبر ملی، کہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے۔ اس بڑی اماں نے کہا، چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، اور کہا کل مصیبت بعدک جدل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد ساری مصیبتیں میرے لیے گھیج ہیں، میں بھی، باپ بھی، شوہر بھی اور برادر بھی فدا۔ اے شہیدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم؟ میرے نوجوان بھائیوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ حضرات کا، تمام علماء کرام آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا، پورا مسلمان نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ میرے نوجوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، اور تمام کے تمام صحابہ اس پر عمل پیرا تھے، پیغمبر کا ارشاد تھا، اور تمام کے تمام صحابہ اس کے عاشق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تھا، آج ایک ایک صحابی پیغمبر کی زندگی کے اندر اس طرح سے رچ اور بس گیا تھا کہ خدا کی قسم اگر صحابہ کرام کی شکل کے اندر یہ عاشقان نبوت موجود نہ ہوتے تو آج ہمیں حدیث کا مفہوم سمجھانے والا، قول اللہ اور قول رسول کا مفہوم سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اٹھائیے تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ نے عروہ بن مسعود
مسعود ثقفی کو اپنا ایلچی بنا کر بھیجا تھا، اپنا کمانڈری جنس بنا کر بھیجا تھا، اس وجہ سے بھیجا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کے حالات کا معائنہ کرے، مسلمانوں کے حالات کا سروے کرے، اور آنے کے بعد قوم کو اس کی تفصیلی رپورٹ پیش کرے۔ ہاں میرے نوجوان دیکھو، اس نے آنے کے بعد قوم کو جو بیان دیا، ہاں داستان عقیدت و محبت کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور بن مسعود ثقفی نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں سنو، ہاں میں نے قیصر و کسریٰ کا دربار دیکھا ہے، نجاشی کا دربار دیکھا ہے، اور بھی بڑے بڑے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم اصحاب محمد جو تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، جو تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، وہ تعظیم و عزت میں نے کسی کے دربار کے اندر نہیں دیکھی ہے۔ وہ محبت کیا تھی؟ وہ محبت یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو ان کے ساتھی بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ جب آپ کچھ بولتے ہیں، جب آپ کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو تمام کے تمام صحابہ چپ چاپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اور عظمت کی وجہ سے کوئی محمد کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے نوجوانوں دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ عظمت کی رسول کی، اور یہ احترام تھا اس پیغمبر رسول کا جس نے اس دنیا کی تقدیر کو بدلا ہے۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ یہ الفت و محبت، یہ تقلید و پیروی زندگی کے ہر گوشے میں اور زندگی کے ہر میدان کے اندر پائی جاتی تھی، چاہے وہ جنگ ہو، صلح ہو، فراخی ہو، یہ تنگی ہو، خوشی ہو یا غمی ہو۔ کہاں کبھی بھی صحابہ کرام نے بنی اسرائیل کی طرح اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون کا جواب نہیں دیا۔ ہاں صحابہ نے عیسائی قوم کی طرح اپنے پیغمبر کو کبھی مصیبت کے بھیٹ چڑھا کر کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹائے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے پر سینکڑوں جانیں قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتی تھی۔ اسی لیے تو انگلینڈ کا سب سے بڑا مؤرخ کارل فری ہینگس اپنی کتاب اپالوجی فار محمد کے اندر لکھتا ہے، وہ اس بات کو لکھتا ہے کہ عیسائی اس بات کو یاد رکھے تو اچھا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نے وہ نشہ آپ کے متبعین کے اندر پیدا کر دیا تھا جس کو عیسیٰ کے ابتدائی متبعین کے اندر تلاش کرنا بے سود ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ بات بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ رائے کون دے رہا ہے آخر؟ یہ رائے ہے ایک دشمن اسلام کی، یہ رائے ہے ایک دشمن قرآن کی، جس کو اسلام سے کوئی ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں مگر اس نے واقعے کی صحیح تفسیر کی ہے، جس کی شہادت تم تاریخ کے اوراق سے پوچھو، جس کی شہادت حضرت حمزہ، حضرت طلحہ اور دیگر صحابہ کرام کے کٹے ہوئے اعضاء سے پوچھو۔ جب کفار مکہ نے پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا تو میرے بھائیوں صحابہ کے اندر کھلبلی مچ چکی تھی، صحابہ کے اندر ایک کھلبلی پھیل چکی تھی۔ ایسے نازک وقت کے اندر ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر و تلوار کی بارش ہو رہی تھی۔ ایسے نازک وقت کے اندر زبان نبی سے ایک جملہ نکلتا ہے، وہ جملہ یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون مجھ پر جان دیتا ہے۔ یہ سن کر تمام کے تمام صحابہ بیتاب ہو کر آپ کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، آپ کو دائرے کے اندر لے لیتے ہیں۔ ایک طرف حضرت ابو دجانہ نے جھک کر آپ کی سپر قائم مقامی کی، تو دوسری طرف حضرت طلحہ اور دیگر عشاق رسول نے
کفار مکہ کے تیروں کو اپنے ہاتھ سے روکنے کے اندر مصروف تھے۔ میرے بھائیوں، یہ تھے تمام صحابہ کرام آپ علیہ السلام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کرام کی طرح ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔